السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ابھی آپ کے سامنے ایمان لانے کا ایک اہم واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار میں جاتے ہیں اور معمولی قیمت میں ایک غلام خرید کر لاتے ہیں اور غلام سے کہتے ہیں، اے غلام، تم مجھے روزانہ کچھ قیمت لا کر دے دیا کرو، تم محنت کر کے کچھ پیسے لا کر میرے پاس جمع کر دیا کرو۔ غلام کہتا ہے، آقا، میں آپ کو لا کر ضرور دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے ہر وقت اپنے پاس نہ رکھیں، آپ مجھے یہ پابندیاں نہ لگائیں کہ ہر وقت ہر لمحہ تم میرے پاس رہو۔ اگر آپ مجھے اس شرط سے بری ذمہ کر دیتے ہیں، اگر مجھے آپ آزاد کرتے ہیں، لیکن میں آپ کا فرما بردار رہوں گا اور آپ کے پاس ایک دینار لا کر دے دیا کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلام، میرے لیے اس سے قیمتی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ تم مجھے ایک دینار لا کر دے دیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، میں اپنی ذمہ داری سے تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جاؤ اور مجھے ایک دینار لا کر دے دیا کرو۔ وہ غلام رات بھر رہتا ہے اور صبح فوراً صبح گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد وہ چلے جاتا ہے اور ایک دینار رات میں لا کر، مغرب کے وقت میں لا کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے قدم میں رکھ دیتا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ گھر والے نے سوچا کہ شاید یہ چور ہے، یہ صبح نکلتا ہے، شام میں آتا ہے، شاید یہ چوری کرتا ہوگا، لہٰذا اس کا پیچھا کیا جائے۔ تمام لوگ تجسس میں رہتے ہیں۔ رات میں سونے کے بعد سب لوگ سو جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاگے ہی رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ رات کا ایک پہر گزرتا ہے، کیا دیکھتے ہیں، غلام اٹھتا ہے اپنے بستر سے، دروازے کی طرف چلتا ہے۔ جیسے دروازے کی طرف جاتا ہے، وہ دروازہ جو تالا سے بند رہتا ہے، لاک لگا رہتا ہے، لیکن جیسے غلام دروازے کے پاس جاتا ہے، فوراً دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں شاید یہ جادوگر ہے، اپنی جادو کی وجہ سے دروازہ کھول دیا، یہ تالا لاک تک کھل گیا۔ پیچھا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان جنگل کی وادیوں سے گزر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی دوست احباب ہوگا اور وہ بھی چور ہوگا، جسے یہ جا کر ملے گا اور کچھ دینار لا کر میرے پاس دے دے گا۔ آپ پیچھا کرتے ہیں، ایک وادی سے نکلتے ہیں، وہ نوجوان نکلتا ہے وادی سے، سوچتے ہیں شاید یہ اپنے کسی دوست سے ملے گا یا زمین کے اندر کوئی خزانہ چھپائے رکھا ہوگا جو اس کے اندر سے وہ نکال کر مجھے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تجسس میں اس کے پیچھے جا پڑتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبرستان میں جاتا ہے، وہ نوجوان قبرستان میں اترتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، سارا منظر آپ دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر ہے، قبرستان کے اندر وہ نوجوان جاتا ہے اور قبر کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی حالت کا بھی علم نہیں رہتا ہے۔ وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، روتے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں کہ شاید میرا یہاں پہ کھڑا رہنا، میرے وقت کو ضائع کرنا ہے، میں چلے جاتا ہوں اور صبح میں آ کر اس سے معافی مانگ لوں گا۔ یقیناً جب
حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ لوٹتے ہیں، پھر صبح آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان پھر سے سجدے میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ پھر آپ کچھ دیر وہاں کھڑے رہتے ہیں، کھڑے رہنے کے بعد وہ نوجوان قبر میں سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، عرض کرتا ہے، اے مالک، اے خدا قدوس، میرا ایک آقا ہے جسے مجھے 1 دینار دینا ہے، اگر تو مجھے عطا نہ کرے گا تو پھر میں اس کی غلامی سے نہ رہ پاؤں، اسی غلامی میں نہ رہ پاؤں گا، لہٰذا تو مجھے عطا کر دے۔ فوراً ہوا میں اڑتا ہوا 1 دینار اس نوجوان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے سارا منظر دیکھتے رہتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے غلام۔ وہ نوجوان متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے، تم کون ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک اپنا نام بتاتے ہیں، تو یہ غلام کہتا ہے، آقا آپ نے سب کچھ دیکھ لیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں میں دیکھ لیا۔ تو غلام کہتا ہے، آقا آپ کچھ دیر ٹھہر جائیے، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاؤں، اس کے بعد آپ سے ملوں گا۔ وہ نوجوان، وہ غلام سجدے میں جاتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتے ہیں، بے تاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور آپ اسلام لے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ آپ اس طرح اس نوجوان، اس غلام کو دیکھ کر آپ نے سبق حاصل کیا اور اس کے بعد سے آپ کا نام خواجہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ گیا۔ پڑھنے کے بعد آپ سچے مسلمان بنے اور آپ نے آپ کے ذریعے آپ نے کئی لوگوں کو دامن اسلام میں بھی داخل کیا اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔